سکسیس سٹوری ہے اور پاکستان میں پہلا شہر ہے کراچی جہاں پہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں۔ دوسری بات یہ، کل کراچی پورٹ سے ہماری مزید بسز آ رہی ہیں کراچی شہر کے لیے، تو کراچی کے شہریوں کے لیے میں یہ ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ مزید بسز جو ہیں وہ کل کراچی میں اس کی فلیٹ پہنچ رہی ہے، پھر مزید روٹوں میں شروع کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے آخر میں ایک اور فلیٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تو انشاءاللہ تعالی جولائی کے مہینے میں یا اگست کے فرسٹ ویک میں پھر سیکنڈ فلیٹ جو ہے وہ بھی بسز کی پہنچ رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کچھ ایک بسز چلا کر اب خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ مزید بسز جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور جس طرح چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی طور پر ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہی یہ ساری جو بسز جو ہیں وہ کراچی اور سندھ کے دیگر اضلاع میں جو ہے وہ چلائی جائیں گی، اور خصوصی طور پر جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہی احکامات ہے کہ سندھ کے ہر ضلع میں جو ہیں وہ پیپلز بس سروس کی سروسز کو بڑھایا جائے۔ تو بسز کی تعداد میں اضافہ ابھی بھی ہو رہا ہے، مزید ہوتا رہے گا، اور پرائرٹی ہماری یہی ہے کہ پورے کراچی کو اس طرح بسز سے بھر دیا جائے کہ پرانی بسز جو ہیں وہ نہ چلیں، صرف نئی بسز چلتی رہیں، اور ہر آدمی شخص جو ہے وہ سستے کرائے میں جو ہے اور عزت کے ساتھ ایئر کنڈیشن بسز میں اور فلی ٹیکنالوجی کے ساتھ بسز میں وہ سفر کر سکے۔ اس کی ایپ میں اس کی لانچ کر چکا ہوں، آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں پہلے بھی کہ اس ایپ کے ذریعے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی اورنج لائن بی آر ٹی اس وقت کس وقت سے کہاں سے گزر رہی ہے، گرین لائن بی آر ٹی کس وقت سے کہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی پیپلز بس سروس کہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی الیکٹرک بس سروس کہاں سے گزر رہی ہے، آپ کی پنک بس سروس اس وقت کہاں سے گزر رہی ہے، تاکہ مسافروں کو آسانی ہو۔ بس سٹاپس کا بھی لگنا شروع ہو چکا ہے، بس سٹاپس بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اچھے بس سٹاپس جو ہیں وہ شارع فیصل سے سٹارٹ ہو گئے لگنا، اور بھی پورے شہر میں بس سٹاپس کو ہم لگانے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے پیسنجر جو ہے وہ آرام کے ساتھ اپنے بس سٹاپ میں بیٹھا رہے اور اس کو چیزوں اور پھر اپنی بس کا انتظار کرتا رہے۔ مطلب لوگوں کی زندگی کو آسان بنانا ہے مہنگائی کے اس طوفان کے دور میں، اور جو اس وقت غربت کے اس دور میں ہم لوگوں کی زندگی کو آسان کیسے بنا سکتے ہیں۔ لوگ جب آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی کو آسان بنائیں۔ تو الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جس طریقے سے سندھ بھر میں میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم نمبر 1 ہیں، پورے پاکستان میں، اور جس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگ علاج کے لیے، دل کے علاج کے لیے، باقی علاجوں کے لیے، کینسر کے علاج کے لیے، لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے، لنگز ٹرانسپلانٹ کے لیے سندھ صوبے کا رخ کر رہے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے میں یہ کہتا ہوا آیا ہوں کہ کچھ بحث چل رہے تھے کہ جی ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ کتنے لوگوں کو پاکستان میں ملے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 22 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے دیا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو علاج کرانے کے لیے کسی ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہو، آپ کی شخصیت ہی بس آپ پہنچ گئی ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل میں آپ کا مفت علاج ہوگا۔ سندھ کے کسی بھی ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں، سرکاری ہاسپٹل میں، اور جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو بلینز آف روپیز جس پہ حکومت نے خرچ کیے ہیں کہ جی کوئی بھی شخص اس کو بغیر ہیلتھ کارڈ کے، بغیر شناختی کارڈ کے بس وہ پہنچ جائے اس کا وہاں پہ علاج ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دیگر صوبوں کے لوگ بھی علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں، پوری او پی ڈی بھری ہوئی ہے۔ کچھ ہاسپٹل میں آپ کے پڑوسی ممالک کے لوگ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے افغانستان اور آپ کے ایران کے لوگ آ کے آپ سے علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو جاتا ہے۔ جو ایک اہم چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ قاسم نوید قمر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، مزید تفصیلات وہ بتائیں گے، میں پہلے تھوڑا وہ بتا دوں کہ 15 جولائی سے دھابے جی اکنامک زون شروع کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دھابے جی اکنامک زون جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے، اور یہ پروجیکٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اس کے آنے سے سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کا روزگار بڑھے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ لوگوں کو اس روزگار کے لیے جس طرح کوشاں ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے۔
ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے. اس میں جو بھی باہر سے بھی کوئی ملک میں سے کوئی آ کے سرمایہ کاری کرتا ہے یا اپنے ملک کا کوئی سرمایہ کاری کرتا ہے, اس میں بہت فوائد ہیں. فوائد آپ کو یہ تفصیلات بتائیں گے, لیکن جتنا ہلکا پھلکا مجھے پتا ہے کہ آپ اگر اس میں باہر سے مشینری منگاتے ہیں تو اس میں امپورٹ پہ ڈیوٹی نہیں ہے. میرے خیال سے 8-10 سال تک کے لیے ٹیکس آپ کو نہیں دینا, تو ٹیکس میں آپ کو فائدہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی, بہت بڑی چیزیں ڈالنے جا رہے ہیں. میں ایز اے ٹرانسپورٹ منسٹر جب میں مختلف کمپنی سے بات کر رہا تھا کہ جی آپ لوگ یہاں پر آئیں, انڈسٹریز لگائیں, تو وہ ٹیکسز اور امپورٹ ڈیوٹیوں پہ وہ لوگ سوال کرتے تھے. اب اس کے ساتھ ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی کہ ہم باقی تمام ملکوں کو کہیں کاری پاکستان میں کریں, سرمایہ کاری اپنے صوبے میں کریں. اور اس میں کیا ہوگا کہ جب یہاں پہ فیکٹریز لگیں گی, انڈسٹریز لگیں گی, تو لوگوں کو ایک اچھا ایک ماحول ملے گا. ایک ماحول ملے گا جس میں آپ کو ون ونڈو آپریشن میں آپ کو کہیں 10 جگہوں پہ جانے کی ضرورت نہیں. ون ونڈو آپریشن میں آپ کو ساری این او سیز ہو گئی, ساری پرمیشنز مل گئیں, کوئی آپ کی مشینری پہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے, آپ کو 10 سال تک ٹیکس نہیں دینا. تو آپ کے لوگوں کو ایک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, لوگوں کو بوسٹ ہوگی. تو ٹرانسپورٹ میں اس کو فائدہ دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ابھی شاید نیکسٹ ویک میری بھی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے, اور انشاءاللہ ایک خوشخبری ہو سکتا ہے آ جائے کہ ای وی بسز کا ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہ اپنا پلانٹ کراچی میں لگائے. اس کے لیے شاید مجھے جانا پڑے. ای وی بسز کا پلانٹ کراچی میں لگنے جا رہا ہے ایک ہمارے, اور وہ بھی کسی ہمارے ایک پڑوسی ملک کی کوئی جو ہے ان کی گورنمنٹ کی, اس گورنمنٹ دوسرے ملک کی گورنمنٹ اگر آپ کے ملک میں آ کے پلانٹ لگا رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس پہ بھی کام چل رہا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. تو میں قاسم نبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ای وی سوری اپنی دھابے جی اکنامک زون ہے, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا واضح کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کافی باتیں تو کر دیں, لیکن جو رہی صحیح کچھ ہوں گی تو میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں, پاکستان میں آج کل جو اکنامک حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی طرف سے ہمیشہ یہ فوکس بھی رہا ہے اور پریشر بھی رہا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی اپنی اکانومی کی بہتری کے لیے, اپنے لوگوں کے روزگار کے لیے ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے, ایک بزنس فرینڈلی, انڈسٹریلائزیشن فرینڈلی ماحول کریٹ کرنا ہے جہاں پہ کوئی انویسٹر چاہے لوکل ہو یا فورن ہو, انہیں کیا چاہیے؟ انہیں سیکیورٹی چاہیے, انہیں انفراسٹرکچر چاہیے, انہیں وہ ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ آ کے اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور کانفیڈنٹ ہو کہ ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم کام کر سکتے ہیں, اور کسی بھی طریقے سے کوئی دشواری نہ فیس ہو. یہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون ایک طویل عرصے سے اس کا پروسیس چل رہا ہے. سی پیک کا یہ ایک پروجیکٹ تھا جو جس پہ کافی عرصے سے کام چل رہا تھا. ابھی ریسنٹلی ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس پروجیکٹ کا اوارڈ کیا ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہے. اس زون کے جو بیسک فوائد ہیں وہ شزیل صاحب نے بالکل مینشن کیے ہیں کہ 10 سال کے لیے آپ کو انکم ٹیکس کی ہالیڈے ہے, ڈیوٹی فری امپورٹس, جو بھی پلانٹ مشینری آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں وہ آپ ڈیوٹی فری لا سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اس کی لوکیشن وہ ہے کہ پورٹ قاسم کے بالکل نزدیک ہے. ہمارے پاس, میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں کہ الحمدللہ صوبہ سندھ میں یا پاکستان میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمیں صرف ان سب کو جو یہ انگریڈینٹس ہیں ان ساروں کو اکٹھے کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آنا ہے جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور وہ آ کے اپنا کاروبار کر سکیں. تو اسی سلسلے میں دھابے جی میرے خیال سے ایک بہت ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرے گا انویسٹرز کے لیے کہ وہ یہاں پہ آئیں, لوکل اینڈ فورن. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ روزگار کے موقع کریٹ ہوں. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مہنگائی میں ہماری کوشش رہتی ہے جہاں پہ ایک طرف سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز کی طرف, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کریشن آف امپلائمنٹ اینڈ جابز از آلسو پارٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز مینڈیٹ.
تو اس سلسلے میں یہ زون ایک فرسٹ سٹیپ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آئندہ فیوچر میں سکھر، حیدرآباد اور نواب شاہ میں بھی ہم اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے میرے خیال سے خوبصورت ایک یہ چیز ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اس زون کے انفراسٹرکچر پہ 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. ہم نے اپنی زمین ضرور دی ہے ایز ایکویٹی، لیکن یہ پرائیویٹ ڈیولپر آئے گا، اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے گا، اس کی جو زمین ہے وہ بیچے گا اور اسی میں سے اس کو سسٹین کرے گا. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہمارے کافی سارے سکسیزفل ایگزامپلز رہے ہیں، اور میرے خیال سے اور مجھے امید بھی بہت زیادہ ہے دھابے جی اسپیشل اکنامک زون اسی سلسلے سے پی 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 کا ایک سکسیزفل ماڈل رہے گا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نہ صرف ہیلتھ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، روڈ انفراسٹرکچر کے شعبے میں، اریگیشن کے شعبے میں، انڈسٹریلائزیشن کے شعبے میں، انویسٹمنٹ کے شعبے میں کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ بہتر سے بہتر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو پراپرلی نظر آئے تو جس طرح چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی سربراہی میں سندھ حکومت دنوں رات ایک کر کے ہر سیکٹر میں محنت کر رہی ہے، ہر سیکٹر میں کوشش کر رہی ہے کہ چیزوں کو امپروو کیا جائے. فارسٹ میں آپ دیکھیں جس طرح ہم نے ابھی مینگرووز میں اور باقی ہم نے ریکارڈز اس میں بریک کیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 3 دفعہ جو ہے وہ صوبہ سندھ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. کسی بلین ٹری سونامی کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ کے اپنے صوبے میں ٹھٹا سائڈ پہ جس طرح مینگرووز کا کام ہوا ہے، سکھر میں جس طرح فارسٹری پہ، اربن فارسٹری پہ کام ہوا ہے، کراچی شہر میں اربن فارسٹ پہ کام ہوا ہے. تو یہ ساری مثالی پروگرام ہیں حکومت سندھ کی جانب سے. اور میں پھر کہوں گا کہ سب چیز اپنی جگہ میں، لیکن ہر انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی جان، اس کی صحت. جو صحت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کی پاکستان میں کیا، میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ایسے ممالک ہوں گے جہاں میں اس کی مثال ہوگی. میں آپ بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک مثال دی کہ مجھے خود اگر ہارٹ اٹیک ہوا تو میں حیدرآباد کے NICVD میں گیا اور اٹ واز اے سیویئر ہارٹ اٹیک. تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص کا اعتماد جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل کی طرف زیادہ بحال ہو رہا ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں زیادہ بہتر علاج ہوتا ہے. پہلے ہمارا مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ جی ہم پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جائیں کہ وہاں فیسوں پہ اور خرچوں پہ کھال بھی پبلک کی کھنچے اور وہ اعتماد بھی نہ ہو. یہاں پہ لوگوں کا اعتماد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کی پہلی ہاسپٹل یہاں پہ چل رہی ہے. آپ دیکھیں نہیں ہے، کون سی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن ہے اور چیف منسٹر صاحب کی محنت ہے اور ساری جو کیبنٹ کی پوری ٹیم ہے چیف منسٹر صاحب کی، وہ سب سے زیادہ آپ کو پاکستان میں فعال کوئی اگر حکومت نظر آ رہی ہوگی جو کام کر رہی ہو، کوئی واحد ایسی حکومت جو کہ تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہے. انویسٹمنٹ کی میں جس طرح بات کر رہا تھا، چیف منسٹر صاحب نے ایک اور پلان بھی کیا تھا، وہ قاسم نبی صاحب کے ساتھ ہی ان کا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پھر یہ سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ ہو گیا. سندھ حکومت انویسٹمنٹ کانفرنس کرنے جا رہی تھی جو کہ سیلاب کی وجہ سے میں نے کہا کہ پوسٹ پون کرنی پڑی، لیکن انشاءاللہ جیسے موقع ملے گا تو حکومت سندھ وہ کانفرنس کرے گی. جتنے بھی سندھ میں قدرتی وسائل ہیں، جو قدرتی معدنیات ہیں، جو ذخیرے چھوڑے ہوئے ہیں، ہمارا یہ پورا فوکس یہ تھا کہ ہم پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پہ لے کے آئیں، پوری دنیا کو لے کے آئیں کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں، سندھ صوبے میں انویسٹ کریں. قدرتی وسائل جو ہیں، آپ کی مائننگ ہے، آپ کے کوئلہ ہے. کوئلے میں تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ سکسیسفل ماڈل سندھ گورنمنٹ نے